آج میں آپ کے سامنے مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بہت ہی اہم اخبار الہلال کے تعلق سے کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جن کا اصل نام محی الدین احمد آزاد تھا اور والد کا نام محمد خیر الدین تھا، یہ 11 نومبر 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور 22 فروری 1958 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کا بچپن جو ہے مکہ اور مدینہ میں گزرا اور وہیں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ ازہر چلے گئے۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صرف 15 سال کی عمر میں ماہوار جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی حالی نے بہت تعریف کی تھی۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مولانا عظیم مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہمہ جہر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ بحیثیت سیاستداں انہوں نے قوم و ملک کی نہ صرف نمائندگی کی، بلکہ اپنے سیاسی افکار و نظریات سے ہر ایک کو متاثر کیا۔ مولانا آزاد نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے نظریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک میں ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی رہے اور تحریک آزادی کے دوران قید و بند کی مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ مولانا آزاد کی شخصیت کا اہم پہلو ان کا خطیبانہ انداز بھی ہے، جس کے قائل اور جس کے معترف سبھی تھے۔ مولانا ایک بڑے مفسر قرآن بھی تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی کی۔ یہ تفسیر ملک کی سب سے بڑی اکیڈمی ساہتیہ اکیڈمی سے شائع کی گئی۔ مولانا کی تفسیر ترجمان القرآن 15 پاروں پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں زیر بحث موضوع مولانا کی صحافتی خدمات ہے، اس لیے مولانا کی صحافتی خدمات پر روشنی ڈالنا لازمی ہے۔ مولانا نے اپنے انقلابی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے الہلال نامی اخبار نکالا۔ یہ اخبار 13 جولائی 1912 میں کلکتہ سے جاری ہوا۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم اور ایک بلند پایہ ادیب مولانا آزاد اس اخبار کے مدیر تھے۔ یہ اخبار ٹائپ میں چھپتا تھا اور اس میں تصویروں کو بھی رواج دیا گیا تھا۔ ابتدا میں یہ اخبار 16 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں صفحات کی قید و بند نہ رہی، ضرورت کے مطابق صفحات مقرر کر دیے جاتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو بچپن سے اخبار بینی اور اخبار نویسی سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے بہت کم عمر میں صحافت کی دنیا میں قدم رکھا۔ اپنی صحافتی زندگی میں مولانا نے کم و بیش 1 درجن اخبار و رسائل ایڈٹ کیے۔ نیرنگ عالم، لسان الصدق، الندوہ وغیرہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ان میں الہلال سب سے منفرد اور نمایاں رہا۔ یہ ہفتہ وار اخبار تھا اور اپنی اشاعتی زندگی کے 3 مختلف ادوار سے گزرا۔ پہلا دور 13 جولائی 1912 سے شروع ہو کر 1914 میں ختم ہوا۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ دوسرے دور میں اس کا نام البلاغ پڑا اور یہ نومبر 1915 سے 1916 تک جاری رہا۔ تیسرا دور پھر الہلال کے نام سے تھا، جو جون 1927 سے شروع ہو کر دسمبر 1927 میں ختم ہو گیا۔ مولانا نے اس اخبار کے ذریعے صحافت میں ایک نئی جان ڈالی اور ایک نئی طرح ایجاد کی۔ مولانا تحریک آزادی کے ایک عظیم قائد تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اخبار کے ذریعے وطن پرستی کی جو شمع روشن کی اور جو بیداری پیدا کی، وہ انقلابی نوعیت کی تھی۔ ان کی تحریروں نے برطانوی حکومت کو بدحواس کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مولانا کو قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑی اور نتیجے میں اخبار بند کرنا پڑا۔ اس لیے الہلال کبھی بند ہوا تو کبھی اس کا نام بدل کر البلاغ کیا گیا تو کبھی پھر الہلال کے نام سے جاری کیا گیا۔ مولانا آزاد چونکہ ملک کی عملی سیاست میں سرگرم تھے، بار بار کی نظر بندی اور گرفتاری کا اثر الہلال پر پڑنا فطری تھا۔ الہلال کے موضوعات و مضامین میں بے حد تنوع تھا۔ ایک طرف معاشیت، جغرافیہ، تعلیم اور دیگر جدید موضوعات تھے تو دوسری جانب مذہب اور ادب بھی تھے۔ مولانا بین الاقوامی سیاست، بالخصوص اسلامی ممالک کے خانہ جنگیوں سے بھی ملک کی عوام کو واقف کرایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ انگریز سامراج کے خلاف ان کی جد و جہد
تمام آزاد پسند اقوام کی جد و جہد کا ایک جز ہے۔ ان تمام تر خصوصیات و کارناموں کی بنیاد پر یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ الہلال نے صحافت کو ایک نئی زندگی، ایک نئی جہت بخشی اور نئے زبان و اسلوب سے اردو صحافت کو متعارف کرایا۔ اس لیے قومی سیاست کے ساتھ ساتھ اردو صحافت اور زبان پر بھی مولانا ابوالکلام آزاد کا احسان بہت بڑا ہے۔